فرماتے ہیں غوث اعظم الولایت ذل النبوہ والنبوۃ ذل الالوہیہ، فرماتے ہیں ولایت جو ہے یہ مرتبہ نبوت ہے، مظہر نبوت ہے، اور نبوت جو ہے یہ مظہر الوہیت ہے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں آقا غوث اعظم میں پرتو مصطفیٰ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ولی مرتبہ موسیٰ ہے، کوئی مرتبہ عیسیٰ ہے، کوئی مرتبہ دانیال ہے، کوئی مرتبہ یعقوب ہے، کوئی مرتبہ یوسف ہے، کوئی مرتبہ داؤد ہے، کوئی مرتبہ سلیمان ہے، لیکن آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میں مرتبہ مصطفیٰ ہوں، میں مظہر مصطفیٰ ہوں۔ جیسا کہ انبیاء کی صفوں میں ہمارے نبی کا جواب نہیں ہے، ایسے ہی اولیاء کی صفوں میں ہمارے غوث اعظم کا جواب نہیں ہے۔ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام و مرتبے کو دیکھا تو ہمارے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ۔ اب غوث اعظم کی بارگاہ میں کریں، غوث اعظم آپ نے سب کو پڑھا ہے، آپ نے غریب نواز کو بھی پڑھا ہے، آپ نے جناب والا وارث پاک کو بھی پڑھا ہے، شاہ ولی الدین زندہ مدار کو بھی پڑھا ہے، مختوم سمنا کو بھی پڑھا ہے، آپ نے خواجہ علی نواز کو، صابری پاک کو، سب کو پڑھا ہے۔ غوث اعظم کو پڑھا تو کیسا پڑھا؟ اور جب غوث اعظم کے بارے میں پوچھا تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آرا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے قلبہ تیرا۔ غوث اعظم کی شان وہ ہے کہ اولیاء ان کے قدموں پہ اپنی آنکھیں بنتے ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے منبر پر ہے اور اعلان فرماتے ہیں قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سب نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اے عبد القادر شہنشاہ بغداد، اے بغداد کے طولہ، آپ کا یہ قدم ہماری گردنوں پر، ہماری گردن پر، ہماری گردن پر، سب نے اپنی اپنی گردن پر غوث اعظم کے قدم کو لے لیا۔ وہی قریب میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے مرید، آپ کے چہیتے خلیفہ حضرت علی بن ہیدی، کہتے ہیں جب غوث اعظم کا یہ فرمان میرے کانوں سے ٹکرایا تو میں نے اپنے سر کو غوث اعظم کے منبر پہ رکھ دیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا مقام اونچا ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے غوث اعظم کے قدم ناز کو اٹھایا اور غوث اعظم کے قدم کو اپنی گردن پر رکھ لیا تو مجھے محسوس ہوا میرا مقام بہت اونچا ہو گیا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، کس کی شان ہے؟ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کا مقام ہے کہ جن کے قدم کو لینے کے لیے اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا رہے ہیں۔ عطائے رسول سلطان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی، جب یہ آواز آئی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے من عادنی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ اسی کے اندر فرماتا ہے میرے ولی سے اگر کوئی دشمنی رکھے نا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ بولو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا زیادہ سے زیادہ نام لیا کرو، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کا جتنا ذکر کرو گے اتنی آپ کی زبان پاک ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو،
اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے، لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے، اتنا اللہ کا ذکر کرو۔ آج ہماری محفلیں خالی ہیں اللہ کے ذکر سے، ہماری مجلسیں خالی ہیں، ہماری فنکشن اللہ کے ذکر سے خالی ہے، ہماری فنکشنوں میں ہماری محفلوں میں ناچ گانے آ گئے، ڈی جے آ گئے، باجے آ گئے، جناب والا یہ رنڈیوں نے جگہ لے لی۔ آج ہماری محفلوں کا یہ عالم ہے کہ محفل ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے تو جناب والا ڈی جے بجتا ہے، رنڈی نچائی جاتی ہے، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ لیکن سنو اللہ کیا فرماتا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، بہانہ لایا کرو نکال کے کیسے بھی ہو اللہ کا ذکر ہو۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ پورا دن گزر جاتا ہے ان کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا۔ کسی کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، آپ فون کر کے خبر دے رہے اپنے رشتے داروں کو یا بیٹے کی نسال میں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر دینا، خوشخبری سنانا، اطلاع دینا۔ اگر آپ اس کو اس طرح سے کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، آپ اطلاع بھی دے دیں گے اور اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ ارے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کسی کو آپ بتا رہے ہیں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، کام میں کی بہت فائدہ ہوا ہے، اگر آپ اس کو سنا کہتے ہیں اللہ نے کام میں کی بہت فائدہ ہے، اللہ نے بہت برکت عطا فرمائی، تو اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا اور جو بات کہنا چاہو بات بھی ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے گھومنے کے لیے، آپ نے تاج محل دیکھا، آپ تاج محل کی تعریف کر رہے، بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، بڑا عمدہ بنا ہوا ہے، بڑے اچھے پتھر لگے ہوئے ہیں، بڑا اچھا ڈیزائن بنایا ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسی عقل عطا فرمائی ہے کہ انسان نے کتنی بہترین عمارت بنا دی، تو بات وہی ہے، مگر تھوڑا سا اگر بدل کو اس کو کہہ لیا جائے تو اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ آپ گھومنے چلے جاؤ، کشمیر چلے جاؤ، نینی تال چلے جاؤ، بلند والا پہاڑ کو دیکھو، پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھو، وہاں کے سبزار کو دیکھو، آپ کہتے ہیں کتنا خوبصورت پہاڑ ہے، کتنا اونچا پہاڑ ہے، کتنا بلند والا پہاڑ ہے۔ اگر آپ اس طرح سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے کتنے خوبصورت پہاڑ بنا دیے ہیں، اللہ نے کتنے بلند والا پہاڑ بنا دیے ہیں، اللہ کتنی شان والا ہے، اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ بات وہی ہوگی مگر کہنے کا طریقہ بدل دیا جائے تو اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، مگر بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا اللہ فرماتا ہے میرے غریب سے اگر کوئی دشمنی رکھے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جس کے اندر اتنی حکمت ہو، جرأت ہو، طاقت ہو، وہ اللہ سے جنگ کرے، کون کرے گا اللہ سے جنگ؟ جس کے پاس ایمان ہی نہیں بھی کر سکتا اللہ سے جنگ۔ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم بنائی، کیا بنائی؟ جہنم بنائی۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہیں نہیں، صرف جہنم ہے، جہنم ایسے لوگوں سے بھری جائے گی۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ صرف فرائض کی ادائیگی کے بعد ترقی حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اگر وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، زکات دیتا رہے، حج فرض ہو جائے گا، حج ادا کرتا رہے، تو اس بنیاد پر وہ ترقی حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ مگر جب وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، وہ میرا مقرب بندہ ہو جاتا ہے۔ کتنا محبوب ہوتا ہے اللہ کا، کتنا پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ خود حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے فَقُلْتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنْتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ کان
تو اس بندے کا ہوتا ہے، اللہ والے کا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، مگر طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ ہم جو سنتے ہیں کہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس ولی کو خصوصی طاقت عطا فرما دیتا ہے، اور جب خصوصی طاقت اسے مل جاتی ہے تو اس لوگوں کو کتنی دور سے کتنی دور کا دیکھتا ہے۔ غوث اعظم نے بغداد میں اعلان فرمایا میرا یہ قدر تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ خراسان کی پہاڑیوں میں ایک اللہ والا محب عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تاریخ میں اس بزرگ کا نام خواجہ غریب نواز آتا ہے۔ اس بزرگ کو معین الدین کہتے ہیں، سلطان الہند کہتے ہیں۔ تو غوث اعظم نے تو بغداد میں فرمایا تھا، مگر خراسان میں غریب نواز نے سن لیا، غریب نواز نے سن لیا اور وہیں سے جواب دیا حضور آپ کا یہ قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ تو جناب والا وہیں سے جواب مل گیا کوئی نہیں، تو نے ہمارا یہ سر اپنی آنکھوں پر اپنے سر پر لے لیا ہے، تو سن سن ہم نے تجھے ہندوستان کا راجا بنا دیا ہے۔ ولایت ملتی ہے تیرے غوث سے، مقام ملتا ہے تیرے غوث سے، مرتبہ ملتا ہے تیرے غوث سے۔ تیرے غوث تو وہ ہے، بارگاہ غوث تو وہ ہے، اگر چوری کرنے کے لیے آئے نگاہ غوث بن جائے تو پرور کے ولی بن جائے۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، اور دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی۔ یہ ہے مقام ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دے دے گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والے دیکھیں گے جنہیں اللہ نے شعور بخشا ہے، جنہیں اللہ نے دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائی ہے، جسے اللہ نے جناب والا بصارت اور بصیرت دونوں عطا فرمائی ہے، ایسے لوگ مقام اولیاء کو سمجھیں گے۔ وہ کیا سمجھیں گے کہ جن کی زندگی کوا کھاتے ہوئے گزر گئی، وہ کیا سمجھیں گے؟ ان کی سمجھ تو ویسی مانی گئی ہے، ان کی عقل تو ویسی مانی گئی ہے۔ ہمارے صاحب شریعہ فرماتے ہیں عقل چوباروں کو دے بیٹھے حکیم تھانے میں، عقل چوباروں کو دے بیٹھے حکیم تھانے میں، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، یہ تو ان لوگوں کو بتا دیا، لیکن اہل سنت و جماعت کو کیا پیغام دیا ہے تاج شریعہ نے، وہ بھی سنو۔ تاج شریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، اور زندگی ہے نبی کے لیے، اور اختر قادری خود میں چل گیا۔ چلیے پڑھا جاتا ہے قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ استاد شریعہ کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، ہر خلد ہر قادری کے لیے، جو بھی قادری ہے اس کے لیے جنت کھلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، جنت قادریوں کے لیے۔ اور جناب والا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے
دیوانے مستانے سب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تمنا دل میں یہ بیٹھے ہیں کہ کوئی مہینہ ایسا بھی آ جائے کہ ہم بھی بغداد کی گلیاں دیکھیں، بغداد میں جا کر غوث اعظم کا روضہ دیکھیں۔ تمنا ہے یا نہیں؟ اگر یہ تمنا نہیں ہو سکی پوری تو میرے پیارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مغموم و رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، مولانا جمیل فرماتے ہیں نیتا دیکھا منادی حشر میں یوں قادریوں، نیتا دیکھا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے، کدھر ہے قادری کر لے، نظارہ غوث اعظم کا اور جناب غوث دولا اور براتی اولیاء، جناب غوث دولا اور براتی اولیاء ہوں گے، براتی اولیاء ہوں گے، مزاد کھلا ایک محشر میں سہرا غوث اعظم کا۔ اور جب بات چل رہی ہے تو یہ شعر بھی پڑھ لو، میرے ساتھ مل کے پڑھو، ہماری لاج کسی کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کسی کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال مصیبت ٹال مصیبت ٹال دینا کام کسی کا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم سبحان اللہ۔ نظر کرم ڈال دیں تو چوروں کو ابدال بنا دیں، چوروں کو ابدال بنا دیتے ہیں غوث اعظم، اور بناتا ہے۔ اور غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، غوث اعظم کے غلاموں کو دیکھو ان کی شان کیا ہے۔ رامپور کی سرزمین حافظ شاہ جمال اللہ، کون ہے؟ حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے، 29 تاریخ ہو گئی، محلے کے لوگ آ گئے، حضور ہماری مسجد میں حافظ صاحب نے انتظام فرما دیں۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے کہا ایسا کرو، فجر کی نماز کے بعد جب تم مسجد سے نکلو تمہیں جو شخص مل جائے اس کو میرے پاس لے آئے۔ رات گزری، فجر کا وقت ہوا، مسجد میں پہنچے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد نکلے، ایک پڑھی بن جانے کہا حافظ صاحب نے بلایا، حافظ صاحب کی بارگاہ میں لے آئے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں آپ کو قرآن سنانا۔ وہ جناب کہتے ہیں حضور میں کیسے سناؤں گا، میں نے تو پڑھا ہی نہیں، میں قرآن کے بارے میں جانتا ہی نہیں، مجھے یاد ہی نہیں۔ حافظ شاہ جمال اللہ فرماتے ہیں ادھر آؤ۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے اپنی زبان کی دی، فرمایا چوسو، انہوں نے چوسا، کچھ دیر کے بعد نکالی، فرمایا کیا ہوا، کہنے لگے 15 پارے یاد ہو گئے، 15 پارے یاد ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ زبان چوسی، بولے اب کیا حال ہے، بولے اب سے لے کر 50 تک یاد ہو گیا، سبحان اللہ۔ کہنے لگے حافظ صاحب آپ کو بنائے دیا ہے، کلمہ پڑھ تو مسلمان بھی بنا تو یہ ان کے غلاموں کی شان ہے، ان کے غلاموں کا مقام ہے۔ پھر سمجھو غوث اعظم کی شان کیا ہوگا، غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے
اور سیادہ رضی اللہ تعالیٰ جب خطبہ دیتے تھے نا، ان کی شان یہ دیکھیں، خطبہ دے رہے ہیں 40,000 کا مجمع ہے، 40,000 کا مجمع، تو آپ تک بات پہنچانے کے لیے میں پڑھتی ہے، لیکن غوث اعظم تعریف فرماتے تھے نا، جتنی آواز سامنے بیٹھا ہوا سنتا تھا اتنی آواز اپنے پیچھے والا بھی سنتا تھا، سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ اور غوث اعظم کی بارگاہ میں نا کتنے لوگ آتے تھے، اس باز میں شریک ہوتے تھے، سب اپنے اپنے وقت کے ولی بنتے تھے، اور جب باز مکمل ہوتا، تقریر مکمل ہوتی تو ایسا تقریر ہوتی تھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی، لوگوں پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، کئی جنازے اٹھائے، یہ غوث اعظم کے باز کیا اثر تھا۔ تقریر فرمائے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی مرید بیٹھی قریب میں حضرت علی بن حیدر ہے، اچانک نیند آ گئی، علی بن حیدر نیند جب آئی اور جب کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی، کوئی دیکھا غوث اعظم کھڑے ہوئے، چلی چوکی کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور نیند آ گئی، حضور نیند تو آئی مگر قسمت بیدار ہوئی، دیکھیں کتنی پاکیزہ محفل تھی وہ، کہنے لگے حضور نیند تو آئی، قسمت بیدار ہوئی، خواب میں سرکار نے اپنا جلوہ دکھا دیا، جلوہ دکھا دیا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں علی بن حیدر، جنہیں تم خواب میں دیکھ رہے تھے ہم نے بیداری میں دیکھ رہے تھے، انہیں کے استقبال کے لیے ہم کھڑے ہو رہے تھے، یہ ہے غوث اعظم۔ اور آقا فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، شیطان کو بڑی پاور نہیں ہے، مگر یہ پاور اللہ نے اسے نہیں دی ہے کہ وہ اپنے ایک نبی کی صورت اختیار کیا، اور خواب کی بات جب سرکار تشریف لاتے تو سچی ہوتی ہے۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا فجر کا وقت ہے، میں اٹھا، وضو کیا، مسجد نبوی شریف پہنچا، کیا دیکھا سرکار نماز پڑھا رہے، کون پڑھا رہے؟ سرکار نماز پڑھا رہے، کہتے ہیں میں بھی شریک ہو گیا، جماعت مکمل ہوئی، دعا سے فارغ ہونے کے بعد سرکار مسجد کے صحن میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، کہتے میں بھی بیٹھ گیا، تمام صحابہ بھی بیٹھ گئے، سرکار کی بارگاہ میں کھجوروں کا کباب پیش کیا گیا، سرکار نے ایک کھجور اٹھائی، حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے وہ مجھے اپنا فرمایا، سرکار نے وہ کھجور مجھے دی، حضرت علی کہتے ہیں وہ کھجور کو میں نے منہ میں رکھ لیا، منہ میں رکھا میری آنکھ کھل گئی، کہتے ہیں حضرت علی دیکھا تو خواب میں تھا لیکن جب اٹھا تو ان کے اندر کھجور کا ذائقہ موجود تھا، کھجور کا ذائقہ موجود تھا، کہتے میری آنکھ کھلی کہ ٹھیک فجر کا وقت تھا، کہتے میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں مسجد میں پہنچا، خواب میں سرکار نماز پڑھا رہے تھے اور بیداری میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے تھے، کہتے میں بھی نماز میں شریک ہو گیا، جماعت ہوئی، دعا ہوئی، اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک اسی جگہ، جس جگہ خواب میں سرکار بیٹھے تھے اسی جگہ آ کر امیر المومنین بھی بیٹھ گئے، حضرت عمر بیٹھ گئے، تمام لوگ بھی بیٹھ گئے، حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد حضرت عمر کی بارگاہ میں بھی کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے عطا فرمائی، جب میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے عمر سے کہا اے عمر اے امیر المومنین کیا ہی اچھا ہوتا ایک کھجور اور دے دیتے، تو حضرت عمر نے فرمایا علی اگر خواب میں سرکار نے تمہیں دوسری کھجور دی ہوتی تو میں بھی تمہیں دوسری کھجور دے دیتا۔ آپ اندازہ لگا رہے اللہ تعالیٰ لاہوری ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے تو کہا ہے نہ جن خلقہ پوچھو کی ارادت ہو تو دیکھے کو یہ ویسا لیے بیٹھے ہیں اپنی یاد خواب دیکھ رہے حضرت علی، سرکار کو دیکھا حضرت علی نے، کھجور دی خواب میں سرکار نے حضرت علی کو، مگر ملاحظہ حضرت عمر بھی فرما رہے ہیں سبحان اللہ، یہ ہے شان، یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ۔ بات کر رہا تھا کہ وہ بارگاہ غوث اعظم کہ جس محفل میں بیٹھنے کے بعد لوگ سرکار کا دیدار کرتے تھے، سبحان اللہ،
اسی محفل میں اسی مجلس میں حضرت ابو المعالی بیٹھے ہوئے مرید خلیفہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ابو المعالی کہتے ہیں مجھے اچانک پیٹ میں مروڑ ہونے لگی درد سا ہونے لگا قضائے حاجت پیش آ گئی کہتے ہیں میں بڑا پریشان کلیس پہلی پہ بیٹھوں سوچتا ہوں اور اٹھ کے جاتا ہوں تو یہ آداب محفل کے خلاف ہے یہ آداب محفل کے خلاف ہے اور ہمارا آج کیا ہے کوئی دین کی باتیں بتاتا ہے کوئی حدیث کی باتیں بتاتا ہے کوئی قرآن حدیث سناتا ہے ہمیں کوئی مدد نظر آ لیتے ہیں یہ حال ہے ہماری قوم کا کہتے ہیں مجھے بڑی شدت کی ضرورت محسوس ہونے لگی میں کبھی ادھر بیٹھوں کبھی ادھر بیٹھوں اور میں سوچتا ہوں کہ اٹھ کے جاؤں کہ محفل کے خلاف اور دوسری بات جب اٹھ کے جاؤں گا تو تقریر کا کچھ حصہ بھی نکل جائے گا میں یہ سوچ ہی رہا تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر سے قدم آگے بڑھایا اور بڑھانے کے بعد اپنا رومال میرے سر پر رکھ دیا اپنا رومال میرے سر پر رکھ دیا رومال کا سر پر رکھنا تھا میں نے دیکھا تھا ایک بیابان جنگل میں ہوں پاس میں پانی کی نہر جاری ہے کہتے میں پیڑوں کے آڑ میں گیا اور میں نے اپنی چابی کا دوسرا جو میرے ساتھ تھا میں نے ایک پیڑ کی شاخ میں ٹہنی پہ ڈال دیا اور قضائے حاجت کے لیے چلا گیا قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد طہارت حاصل کرنے کے بعد میں نے چاہا وضو کیا وضو کے بعد میں نے چاہا کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کر توجہ ہے اپنی کہتے ہیں ابو المعالی میں نے چاہا کہ میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھوں کہتے اتنے میں غوث اعظم نے میرے سر سے رومال ہٹا دیا تو پھر میں مجلس میں موجود محفل میں موجود اور غوث اعظم ابھی وہ بات جملہ پورا نہیں کر پائے تھے جو وہ کہہ رہے تھے اور میں جنگل میں جو میں نے دیکھا کہ جنگل میں گیا قضائے حاجت سے فارغ ہوا وضو کیا اور میں واپس آ گیا ابھی وہ جملہ پورا نہیں ہوا اور کہتے ہیں میرا پیٹ بھی صحیح ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں کوئی مروڑ بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں 8 دن گزرے تھے مجھے کچھ سفر پہ جانے کی ضرورت پیش آئی اور مجھے اسی درمیان چابیوں کی ضرورت پیش آئی تو میں نے دیکھا چابی کا گچھا میرے پاس تھا تو میں نے جب ذہن کو دوڑایا غور و فکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ جب میں غوث اعظم کی محفل میں تھا تو غوث اعظم نے میرے سر پر رومال رکھا تھا ایک جنگل میں قضائے حاجت کے لیے گیا تھا اور میں نے اپنی چابیوں کا گچھا ایک پیڑ کی شاخ پہ ٹانگ دیا تھا اور میں لانا لگ گیا کہتے ہیں 8 دن کے بعد مجھے سفر پہ جانے کی حالت پیش آئی میں قافلے کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے جا رہا تھا اس سے پہلے میں اجازت لینے کے لیے اپنے شیخ کی بارگاہ میں آ گیا میں نے کہا حضور میں سفر پہ جا رہا ہوں دعا فرمائیں دعائیں لینے کے بعد میں سفر پہ جانے لگا کہتے ہیں میں جس راستے پر جا رہا تھا وہ میرے لیے نیا راستہ تھا اس راستے پر کبھی نہیں گیا تھا پہلا اتفاق تھا لگاتار 14 دن چلنے کے بعد مسلسل 14 دن چلنے کے بعد ایک جنگل میں ہم پہنچے ایک جنگل سے گزر ہوا تو شیخ ابو المعالی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ پہلے کبھی میں یہاں آ چکا حالانکہ وہ اس راستے سے کبھی گزرا نہیں لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں پہلے کبھی آ چکا ہوں میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ جب غوث پاک نے میرے سر پر رومال رکھا تھا تو میں اسی جنگل میں آیا کہاں آیا اسی جنگل میں آیا تھا کہتے ہیں چابی کا گچھا بھی یاد آ گیا تو میں نے سوچا کہ دیکھوں کہتے ہیں میں دوڑا اس پیڑ کی جانب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس پیڑ پر چابی کا گچھا ابھی تک جھول رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے اللہ والوں کا شان غوث اعظم نے لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچا جہاں پر شیخ ابو المعالی 14 دن میں پہنچے تھے وہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ایک لمحے میں پہنچا دیا ایک لمحے میں بلا لیا یہ غوث اعظم کا شان یہ غوث اعظم کا مقام ہے اور غوث اعظم کی شان اتنی نہیں ہے یہ ہے غوث اعظم کی شان اگر میں اور آپ کھانا نہ کھاؤں تو گھر والے کہیں کہ بیٹا کھانا کھا لے زیادہ سے زیادہ آس پاس کے قریبی لوگ ہیں وہ کہیں کہ کھانا کھا لے کوئی اور آپ سے نہیں کہے گا لیکن ہمارے غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ غوث اعظم اگر کھانا نہ کھائیں تو ان کا رب کیا کہتا ہے وہ سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے
نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایسے حال میں آپ کیا کرو گے؟ تو اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ دنیا کے کتے جو ہوتے ہیں ہمارا نا، انہیں جو چاہتا ہے پہ لیتا ہے، جو چاہتا ہے مار لیتا ہے، مگر ایک مسئلہ سنو، جانور کو تکلیف بے وجہ نہیں دینی چاہیے، یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ بچے تو بچے اچھے خاصے ہوشیار بھی، اچھا خاصا بندہ بیٹھا اسے اٹھا کے مار دیا، ڈنڈا اٹھا کے مار دیا۔ ایک چیز کا حساب ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز کا قرآن کہتا ہے، جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھے گا۔ ایک فاحشہ جنت میں اس بنیاد پہ چلی گئی کہ برتاؤ کرتا تھا، اپنی آخری سانسیں گر رہا تھا پیاس کی وجہ سے، تو اس فاحشہ عورت نے اپنے پیر کا موزہ نکال کر پانی میں دھو کر اس کے منہ میں نچوڑ دیا، اسے زندگی مل گئی، اللہ نے اس کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمایا۔ فاحشہ اور جو بے جانوروں کو مار رہے ہیں، پیڑ میں ظلم کر رہے ہیں، ان کا کیا ہو گیا؟ حدیث پاک کے بعد یہاں تک آتا ہے، بغیر سیر سین والے جانور نے اگر بغیر سین والے جانور کو مارا ہوگا نا، تو قیامت کے دن اللہ اسے سین دے کر بدلہ دلوایا، وہ بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بیعت کر رہا تھا کہ آوارہ جو کتے ہوتے ہیں کوئی بھی مار لیتا ہے، ڈنڈا اینٹ جو کیا کر مار لیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے نہیں، روکتا بھی نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کتا ہو اس کے گلے میں پٹکا پڑا ہوا، پٹکا ڈلا ہوا ہو، تو کوئی اگر مارنے کا ارادہ کرے، دوسرا کہے گا اے فلاں کا ہے، اس کا ہے، فلاں کا ہے، ماریے میں، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے آوارہ کتوں کو تو لوگ مار لیتے ہیں، لیکن اس کی اندر میں کسی کی غلامی کا نہیں چھوڑا ہے، تو ساری نسب ہماری گردنوں میں غلامی کا اس کا بڑا پڑا ہوا ہے۔ تو جان کی بھیڑ بھاڑ میں بھی ہمیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، بلکہ مولانا حمزہ خان کی زبان میں یوں کہیں گے، جھوٹا ہی کریں صدر عدالت کے سپاہی، کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہوا۔ میرے پیارے نسبت مضبوط رکھو، نسبت مضبوط رکھو، اگر نسبت مضبوط ہوتی ہے تو فیض بہت سکتا ہے، اور نسبت اگر کمزور ہوتی ہے تو پھر وہ آتا رہ جاتا ہے۔ میں سے بات سنا کا ترجمہ سن لو، بات سمیٹو۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بجاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے بندے کا ہی ہے، دیکھتا بندہ یہ طاقت خدا کی، خصوصی طاقت خدا کی ہے۔ اور سیاض رضی اللہ تعالیٰ اپنے مدرسہ نظامیہ میں بچوں کو درس دے رہے پڑھا رہے ہیں، طلبہ نے دیکھا اور سیاض نے درس کے دوران اپنا ہاتھ چادر کے اندر داخل کیا، اور جب باہر نکالا تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکے رہے۔ طلبہ سمجھ گئے کوئی معاملہ ہے، اس تاریخ کو، اس وقت کو، اس دن کو، اس مہینے کو نوٹ کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ اوس اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگے حضور ہم پانی کے سفر پہ تھے، جہاز میں سوار تھے، اچانک پانی کا مزاج بدلا، موسم کا مزاج بدلا، ہمارا جہاز ڈوبنے لگا، ہم سوچ رہے تھے کہ ہم مارے جائیں گے، مر جائیں گے، مگر کسی نے کہا بغداد کی طرف کر کے بغداد کے شہنشاہ کو یاد کرو۔ ہم نے آپ کو یاد کیا، ایک ہاتھ پانی کی سطح پر ٹکرار ہوا، اس نے ہماری کشتی کو پکڑا اور کنارے سے لگا دیا، کنارے سے لگا دیا۔ تو طلبہ بھی یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے ان قافلے والوں سے پوچھا ذرا بتاؤ تصحیح وہ دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا؟
کیا ٹائم تھا جب سب معلوم کر لیا، اس کے بعد ان کے پاس لکھا ہوا تھا، اس سے جب ملایا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا کہ غوث اعظم اپنے مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہے تھے اور اپنے ہاتھ کو چادر کے اندر داخل کر رہے تھے۔ ظاہر میں تو ایسا لگا تھا کہ ہاتھ چادر کے اندر گیا ہے، دراصل وہ چادر کے اندر نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے غلاموں کی مشکل کشائی کے لیے، اپنے غلاموں کی مدد کے لیے پانی کے اندر گیا تھا اور اپنے غلاموں کے جہاز کو کنارے سے لگایا۔ یہ ہے غوث اعظم کا مقام، یہ ہے غوث اعظم کا مرتبہ۔ تو بات وہ یہ کہ غوث اعظم نے اتنی دور سے کیسے سن لیا، کیسے دیکھ لیا؟ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے۔ اور جب اللہ کی خصوصی طاقت اسے دی جاتی ہے تو مدرسے میں بیٹھے بیٹھے اپنے غلاموں کو دریا کے اندر دیکھ لیا کرتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن عظیم کے اندر ہے۔ آپ نے بلقیس کے تخت بنانے کے لیے کہا تھا تو ایک جن آیا، اس نے کہا میں آپ کا دربار یہاں سے اٹھنے سے پہلے لا کے لاؤں۔ ایک اللہ والا ہے، اس کو عاصم بن برقیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عاصم بن برقیہ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں، جو کئی سو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ کہہ رہے پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت لے آؤں گا۔ پلک جھپکی نہیں تھی اور تخت سامنے موجود تھا۔ تو یہ طاقت کس کی تھی؟ اللہ کی عطا کرتا طاقت تھی، اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی تھی۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی حضرت عاصم بن برقیہ، اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی کہ کئی سو من کا تخت تھا، اس کو اٹھا کر ایک پلک جھپکنے سے پہلے اپنے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لگا۔ تو وہ کیا ہے؟ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اللہ فرماتا ہے اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے، جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ میں آپ کو زیادہ دور کی بات نہیں بتاؤں گا، آپ نے مذاق کیا اس قسم بہڑی ہے باپو میاں کا، باپو میاں کا، تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ یہاں سے چلتے تھے تو جناب والا برامپور چلے جاتے تھے رکشے میں بیٹھے بیٹھے، اور شام تک واپس بھی آ جاتے تھے۔ اور رکشے والا کہتا ہے مجھے پتہ ہی لگتا کیسے پہنچ گئے، رکشے پہ بیٹھ کر جا کر شام تک لوٹ کے واپس آنا۔ تو یہ کیا ہے؟ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اللہ فرماتا ہے اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ اللہ والوں کی شان بہت بلند ہے۔ اور آگے فرمایا گیا وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کر لے، وہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرے، وہ مجھ سے کوئی چیز مانگ لے تو اللہ فرماتا ہے اسے عطا کر دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ غوث اعظم بغداد میں کہاں ہے؟ بغداد میں۔ وارث باغ کہاں ہے؟ دیوا شریف میں۔ شاہ وکیل الدین کا مزار کہاں ہے؟ مکرپور میں۔ علاء الدین کہاں ہے؟ کلیر میں۔ تاج الدین کہاں ہے؟ ناگپور میں۔ اور جناب والا اور آگے بڑھ جاؤ، نظام الدین کہاں ہے؟ دہلی میں۔ قطب الدین کہاں ہے؟ دہلی میں۔ اور آگے بڑھ کر چلے جاؤ، خواجہ غریب نواز کہاں ہے؟ اجمیر میں۔ داتا کی حویلی کہاں ہے؟ جناب والا پاکستان میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ سبھی اپنی اپنی جگہ ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اعلیٰ بریلی شریف میں، شاہی محمد شیر میں، پنجابی شریف میں۔ یہ کیا پرچار کرنے کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے اپنا پرچار کیا کہ انہوں نے پرچے چھپائے تھے؟ نہیں چھپائے تھے نا، مگر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ لوگ ان کے مزاروں پر حاضری دینے کے لیے جناب والا گاڑی بھر کے جاتے ہیں۔ غوث اعظم بغداد میں ان کے چاہنے والے رشیدے پر موجود ہیں، غریب نواز اجمیر میں ان کے چاہنے والے رشیدے موجود ہیں، جناب والا علاء الدین کلیر میں ہیں، ان کے چاہنے والے یہاں ہیں، نظام الدین اور قطب الدین دہلی کی سرزمین پر ہیں، ان کے چاہنے والے یہاں ہیں، وارث باغ دیوا میں ان کے چاہنے والے یہاں ہیں، شاہ ولی کا مزار مکرپور میں ان کے چاہنے والے یہاں ہیں۔ شان آخری وجہ کیا ہے کہ بغداد میں رہ کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا یہ کیسے ہوا؟ تو حدیث قدسی کے اندر آتا ہے فَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ،
یاد فرماتا ہے نا تو جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو. جبریل سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام ملائکہ میں اعلان کرتے ہیں اے ملائکہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی کرو. تو تمام ملائکہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا فَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. پھر اس کی محبت کو دنیا والوں کے دلوں میں بٹھا دیا جاتا ہے. وہ تجار کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں, یہ خدا کی طرف سے ہے کہ مخلوق خدا ان کی جانب خود بخود بڑھ لے. بغداد میں رہ کر حکومت لوگوں کے دلوں پہ کرتے ہیں غوث اعظم, اور غوث اعظم کا فیض تبھی ملے گا جب ان سے محبت سچی ہوگی. اور سچی محبت یہ ہے کہ غوث اعظم کی سیرت پر زندگی گزاری جائے. صرف نام لینا, ان کے نام کی نیاز کرنا, ان کے نام کی محفل سجانا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے حضور سے فجر کی نماز بھی تو پڑھی ہے. نمازیں کون پڑھے گا؟ بریانی تم کھاؤ گے, نمازیں کون پڑھے گا؟ نماز فرض کیا فرمایا گیا کہ اس شخص کا کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جو فرض ادا نہیں کرتا. فرض ایک ادا نہیں کر رہا ہے, نماز ایک وقت ہی نہیں پڑھ رہا ہے, کلیے پہ چکر لگا رہا ہے, نیاز و بنیادیں کر رہا ہے, دیگ پہ دیگ چڑھا رہا ہے, پتیلے پہ پتیلا چڑھا رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے. کیونکہ میں نے حدیث سے بات آپ کو سنائی کہ اگر بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ کا محبوب بنتا ہے. اور ہم سے نوافل میں لگے ہوئے فرائض کو چھوڑیں گے تو فرائض ادا کی نہیں. نماز فرض ہے, اللہ نے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے, تو اس کو پڑھا کریں. کم سے کم اس وقت کی ملا کے اس وقت کی تو پڑھا کریں. یہ سوچ کے بڑے جمعہ جاتے ہیں, جمعے کے علاوہ نہیں جاتے ہیں. 8 بجے پہنچ کے ٹکر مارنے کے لیے حال یہ ہے جمعے کے دن پہنچے اور یہ پتا نہیں ہے کہ پڑھنا کیا ہے. بہت سے پڑھتے ہیں بڑا والے کو دے کے پڑھتے ہیں, کس نے کہہ رکھت پڑھی, اگر کوئی خدا خاص سے کوئی قضا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ سجدے سے مارے جا رہے ہیں. اسے پتا ہی نہیں پڑھنا. ایسے کہ حادثے ہو چکے لوگوں کے ساتھ. کئی مولانا لوگ بتا رہے کہتے ہیں ہم نے سوچا ہم سفر میں تھے, ہم نے سوچا لاؤ قضا نماز بھی پڑھ لیں, تو ہم قضا نماز پڑھنے لگے ہمارے برابر ہمارا پڑھے ہی جا رہے ہیں. یہ ہے ہماری قوم کا. اور زندگی ہو گئی وضو کرنا نہیں آیا, اسے پتا ہی نہیں ہے کوئی کیسے دھلیں گی, سر کہاں سے کہاں تک دھلے گا, چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلے گا, سر کا مسا کیسے ہوگا, اس نے لیے چوم رہا ہے. اسے بتائیے چومنا مطلب ہے چومنے کو میں اتنے ماہر ہو رہے ہیں, ہر چیز میں شروع کر دیا. تو جہاں موقع پائے وہاں چومنا چاہیے. قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے, خطبہ پڑھا جا رہا ہے کی نماز میں, اگر سرکار کا نام ہے خطبہ جب ہوتا ہو قرآن شریف کے اندر سرکار کا نام آ جائے تو نہیں چننا چاہیے. اس کے علاوہ جب کوئی دعا پڑھی جا رہی ہے میری سرکار کا نام لیا جا رہا ہے, کیونکہ قرآن جب پڑھا جائے گا اس کے بعد حکم یہ ہے کہ قرآن اور سنو اور خاموش کرو. غیر مقلد وغیرہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں, سورہ فاتحہ کو نماز ہی نہیں. اصل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے, قرآن نے جب کہا جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن خاموشی سے سنو, خاموش رہو اور سنو. تو جب ماں پڑھ رہا ہے تو ہمیں سننا. سمجھ رہے میں کر رہا تک ہمارا حال یہ کہ نماز تک پڑھنا نہیں آتی ہے. 8 بجے پہنچے تو پہنچے, مگر وہ بھی ڈھنگی نہیں پڑی, نہیں پڑھتے رہے سبحان اللہ ہوا بحمدہ کا وتعالی جدہ کا وتعالی. اسے یہ پتہ نہیں بنتا ہے کہ رہا ہے, آج تک یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو. بچے کیسے چلے آ رہے ہیں, لوگوں نے فکر ہی نہیں آخر. انہوں نے سوچ لیا بس کھا لو, کما لو, سو لو, ٹہل لو. نہیں ہے, ساری ہیڑی نکل جائے گی, ساری ہیڑی جب پھولے پھولے پھر رہے ہو نا, ایک ایک چیز کا حساب ہے, ایک ایک چیز کا حساب, ایک ایک چیز کا حساب. اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے. لیکن بادشاہ وقت کا شدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے. اس نے چھوٹ دے رکھی ہے تو یہ مت سوچو کہ بس چل رہی ہے چلنے دو.
توبہ کرو، سانسیں باقی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب سانس کی دوڑ ٹوٹ جائے، کب زندگی کا ایک چیپٹر کلوز ہو جائے۔ دیکھتے نہیں آنکھوں سے اچھے اچھے جوان چلے گئے جن کے بارے میں آپ بیمار نہیں کرتے کہ جلدی مر جاتے ہیں، اشارے کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو وقت لکھ دیا ہے جانا اسی وقت پہ ہے، اس سے پہلے اور یہ ہمیں معلوم نہیں کب مرنا، کسی کو معلوم ہے کب مرنا۔ اچھا صحت مند آدمی جا رہے ہیں، بیمار بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہمیں قبر کی تیاری کرنا ہے، اور قبر کی تیاری یہ ہے کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، ہم رزق حلال خود کھائیں اور اس کے حلال بچوں کو کھلائیں۔ آج بچے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بچوں کو رزق حلال نہیں دیا جاتا۔ بزرگان دین فرماتے تھے اگر بچہ نافرمان ہو تو اس بات پر غور کرے کہ اس کی کمائی کا ذریعہ معاش جائز ہے کہ نہیں ہے۔